أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم. بدن کا فعلیاتی نظام 3 ٹیشوز پر قائم ہے. اس طرح ٹیشوز کی 3 فعلیاتی حالتیں ہوتی ہیں. تشخیص الامراض اور تجویز علاج میں ان تینوں حالتوں کا جاننا اور نسیجی دوران خون کا ان سے تعلق سمجھنا بہت ضروری ہے. ان 3 حالتوں کو اصطلاحاً جو نام دیے گئے ہیں وہ ہیں تحریک، تحلیل اور تسکین. تحریک کا مطلب ہے عضو یعنی ٹیشو کا فعل تیز ہو جانا. جب کوئی ٹیشو اپنے متعلقہ غذا سے قوت پاتا ہے تو اس کے افعال میں بھی تیزی آ جاتی ہے. اس کو عضو متحرک کہا جاتا ہے. تحلیل کا مطلب ہے کسی عضو کے فعل میں ضعف آ جانا. جب کوئی ٹیشو اپنی خوراک کم پاتا ہے یا زیادہ صرف کر لیتا ہے تو اس کی قوتیں یہ ضعیف ہو جاتی ہیں اور نتیجتاً اس کے افعال میں بھی ضعف آ جاتا ہے. اس کو عضو محلل کہا جاتا ہے. نمبر 3، تسکین کا مطلب ہے کسی ٹیشو کا فعل سست ہو جانا. جب کسی عضو کی متعلقہ غذا اور قوا کی انتہائی کمی ہو جاتی ہے تو وہ افعال میں بھی سست ہو جاتا ہے. اس کو عضو مسکن کہا جاتا ہے. بدن انسان کے اندر اعضاء کی یہ تینوں حالتیں مسلسل وارد ہوتی رہتی ہیں. اگر یہ تبدیلیاں اور حالتیں بدن کی ضرورت کے مطابق عین طبعی اور فطری طریقے سے پیدا ہوتی رہیں تو یہ افعال بدن کی درستگی کا باعث ہوتی ہیں. ہر عضو اپنے مفروضہ افعال اپنی طبعی استعداد اور فطری رجحان کے مطابق سر انجام دیتا ہے جس سے مطلوبہ ضروریات بدن پوری ہوتی ہیں اور مطلوبہ نتائج حاصل ہوتے ہیں. بدن کے تمام ٹیشوز کے افعال ایک تنظیم کے ساتھ سرگرم ہو رہے ہوتے ہیں. تنظیم افعال کا مطلب ہے کہ اخلاق صالح عین ضرورت بدن کے مطابق پیدا ہوں، بہترین ترکیب سے مرکب ہوں، اپنے اپنے ٹیشو کو غذا فراہم کریں اور قوہ پیدا ہوں جس کے نتیجے میں افعال اعضاء درست صادر ہوتے رہیں. یہی طبعی افعال ہیں اور یہی حالت صحت ہے. جسم میں ہر عضو اپنے اپنے افعال کی انجام دہی کے لیے ہمیشہ متحرک رہتا ہے جس سے اعضاء کی ایک فعلی مساوات قائم رہتی ہے اور کوئی عضو اپنے فعلی حدود سے تجاوز نہیں کرتا. تاہم بعض مخصوص افعال کی بجا آوری میں بعض اعضاء معمولی سے زیادہ تیز ہو جاتے ہیں اور تکمیل فعل کے بعد واپس اپنی طبعی حالت پر آ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی ٹیشو غیر ضروری اور غیر طبعی طور پر مسلسل متحرک ہو کر غیر طبعی حالت پر قائم ہو جائے یا کرتا رہے تو یہ حالت مرض ہے جس کا اثر دیگر ٹیشوز کے افعال پر بھی پڑتا ہے. اس سے پورے بدن پر غیر طبعی علامات کا ظہور ہوتا ہے. تحریکات کا عمل خلقی، کیفیتی اور نفسیاتی اسباب سے پیدا ہوتا ہے. ایک ٹیشو پر کسی غیر طبعی تحریک کا اثر ہو تو دیگر ٹیشوز پر اس کا رد عمل ہونا یقینی امر ہے. تحریک، تحلیل اور تسکین کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے 3 باتوں کو ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے جو بہت ضروری ہے. ٹیشوز کی مرکب ترکیبی ساخت، ٹیشوز کے ذاتی افعال اور تیسرا ہے نسیجی دوران خون. ٹیشوز کی ترتیب کے مطابق بدن کی ساخت اس طرح سے مرتب ہے کہ سب سے اوپر نروس ٹیشوز کا جال ہے، پھر اس کے بعد غدود اور غشائی جھلیاں اور پردے ہیں اور سب سے نیچے عضلات یعنی مسلز ہیں. سارے ٹیشوز ایک بندے ہوئے جال کی طرح ایک دوسرے پر لپٹی ہوئی اور 3 دھاگا کپڑے کی طرح بنی ہوئی ہوتی ہیں. بدن میں کوئی مقام ایسا نہیں جہاں پر یہ تینوں ٹیشوز اسی طرح موجود نہ ہوں.
کسی مقام پر کسی ٹیشو کی زیادتی اور کسی دوسرے مقام پر کسی اور ٹیشو کی زیادتی ہوتی ہے، کوئی کم کوئی زیادہ، لیکن موجود ضرور ہوتی ہیں۔ تشخیص الامراض اور علاج الامراض میں ٹیشوز کے ذاتی افعال اور ان کا دوسرے ٹیشوز کے ساتھ مل کر کام کرنے کا انداز اور دوسرے ٹیشوز کے افعال پر اثر، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پورے بدن میں پھیلا ہوا نروس ٹیشوز الکلائن اور کھاری اشیاء سے بنتا ہے اور انہی سے غذا حاصل کرتا ہے۔ دوسرے ٹیشوز کے ساتھ اس کا لازمی تعلق یہ ہے کہ اخلاق کی مرکب ترکیب کی وجہ سے ایک طرف اس کا تعلق غدد یعنی ایپیتھیلیل ٹیشو اور دوسری طرف اس کا تعلق مسکولر ٹیشو کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب نروس ٹیشو کا رابطہ ایپیتھیلیل ٹیشو کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو یہ الکلینٹی کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ الکلینٹی کو جسم کے اندر روکتی ہے، اور جب اس کا رابطہ مسکولر ٹیشو کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ خلط بلغم یعنی الکلینٹی کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے جسم سے خارج بھی کرتی ہے۔ نروس ٹیشو کا ذاتی فعل احساس کرنا ہے، لیکن جب اس کا تعلق غدد یعنی ایپیتھیلیل ٹیشو کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ خبر رساں اعصاب کو تحریک دیتے ہیں، اور جب اس کا تعلق مسکولر ٹیشو سے قائم ہوتا ہے تو یہ حکم رساں اعصاب کو تحریک دیتی ہے۔ اسی طرح پورے بدن میں پھیلی ہوئی ایپیتھیلیل ٹیشو خلط صفرا یعنی سالٹس چیزوں سے بنتا ہے اور انہی سالٹس چیزوں سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ اخلاق کی مرکب ترکیب کی وجہ سے دیگر ٹیشوز کے ساتھ اس کا عضوی تعاون قائم ہے، یعنی ایک طرف اس کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہے اور دوسری طرف اس کا تعلق عضلات کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب اس کا تعلق نروس ٹیشوز کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ اپنی خلط صفرا کو پیدا بھی کرتی ہے، ضرورت کے مطابق روک کر باقی جسم سے نکال دیتی ہے، لیکن جب اس کا تعلق عضلات کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ خلط صفرا پیدا کرنے کے بعد جسم میں روکتی جاتی ہے۔ ایپیتھیلیل ٹیشو کا ذاتی فعل جسم کو غذا فراہم کرنا اور حرارت کی پیدائش ہے، لیکن جب اس کا تعلق مسکولر ٹیشو کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ غدد جاذبہ کو تحریک دیتی ہے، لیکن جب اس کا تعلق نروس ٹیشو کے ساتھ ہوتا ہے تو غدد ناقلہ کو ایکٹیو کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح پورے جسم میں پھیلی ہوئی مسکولر ٹیشو ہے، یہ ٹیشو ایسیڈیٹی سے بنتا ہے اور ایسیڈیٹی ہی اس کی خوراک ہے۔ دوسرے ٹیشوز کے ساتھ اس کا عضوی تعلق یہ ہے کہ خلاط کو مرکب ترکیب کی نسبت سے ایک طرف اس کا تعلق نروس ٹیشو کے ساتھ ہے اور دوسری طرف اس کا تعلق ایپیتھیلیل ٹیشو کے ساتھ ہے۔ جس کا تعلق نروس ٹیشو کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ایسیڈیٹی پیدا بھی کرتی ہے اور اسے جسم کے اندر بھی روکتی ہے، لیکن جب اس کا تعلق ایپیتھیلیل ٹیشو کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ایسیڈیٹی پیدا بھی کرتی ہے اور ضرورت کے مطابق جسم میں روک کر باقی کو جسم سے خارج بھی کرتی ہے۔ مسکولر ٹیشوز کا ذاتی فعل حرکت کرنا ہے، لیکن جب اس کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہو تو یہ غیر ارادی عضلات کو تحریک دیتی ہے، اور جب اس کا تعلق ایپیتھیلیل ٹیشو کے ساتھ ہو تو یہ ارادی عضلات کو متحرک کرتی ہے۔ ظاہری طور پر تو خون کا دوران یہ ہے کہ خون قلب سے نکلتا ہے، شریانوں اور عروق اشاریہ کے ذریعے اعضاء بدن کو سراب کرتا ہوا وریدوں کے ذریعے واپس دل میں آ جاتا ہے، لیکن دوران خون اصل میں دو ہیں، ایک کو دوران خون کبیر اور دوسرے کو دوران خون صغیر کہتے ہیں۔ پورے بدن کو آکسیجن اور غذا دوران خون کبیر کے ذریعے ملتی ہے، جبکہ دل، جگر اور دماغ پر، جو تینوں اپنے اپنے ٹیشوز کے ہیڈز ہیں، کو آکسیجن اور غذا دوران خون صغیر کے ذریعے ملتی ہے۔ ہمارے نظام ہضم میں خوراک کے غذائی اجزاء سب سے پہلے جگر میں پہنچتے ہیں۔ جگر ان غذائی اجزاء کو شکر انگوری، جسے گلائکوجن کہتے ہیں، میں تبدیل کرتا ہے۔ جب تک جگر ان غذائی اجزاء کو گلائکوجن میں تبدیل نہ کر دے، جسمانی اعضاء ان جذب شدہ غذائی اجزاء کو جذب اور ہضم کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے، اور دوران خون صغیر میں
دل سے خون وافر آکسیجن لے کر نکلتا ہے اور جگر سے اس میں وافر توانائی شامل ہو جاتی ہے، پھر خون دماغ سے ہوتے ہوئے واپس دل میں چلا جاتا ہے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ دل پھیپھڑوں کے ذریعے خون میں شامل ہونے والی کل آکسیجن کا 80% خود استعمال کرتا ہے اور باقی 20% سے تمام جسم کی آکسیجن کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، جبکہ جسم میں پیدا ہونے والی توانائی کا 80% دماغ استعمال کرتا ہے اور باقی 20% توانائی سے جسم کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ یہی ترتیب دوران خون کبیر میں بھی قائم رہتی ہے، یعنی خون مسکولر ٹیشوز سے ایپیتھیلیل ٹیشوز اور پھر نروس ٹیشو سے ہوتا ہوا واپس مسکولر ٹیشوز میں چلا جاتا ہے۔ اس چکر میں ہر ٹیشو اور اس کا نمائندہ اپنے مقام پر اپنی غذا حاصل کرتا رہتا ہے۔ خواص کے لحاظ سے اشیاء عالم اور اغذیہ کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 الکلی یعنی کھار، نمبر 2 نمک یعنی سالٹس، نمبر 3 ترشی یعنی ایسیڈیٹی۔ ان کے کیمیاوی افعال و اثرات یہ ہیں، انہیں سمجھ لیں۔ الکلی یعنی کھار، ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر رطوبت پیدا کرتے ہیں، اس لیے الکلی رطوبت کی پیداوار ہے اور جسم انسان میں بھی یہ رطوبت ہی پیدا کرتی ہے۔ تیزاب کی تعدیل کرتی ہے، اس کا ذائقہ کھاری ہوتا ہے اور اپنے کیمیائی عمل میں ہائیڈروکسائڈ آئنز کو آزاد کرتی ہے۔ عضوی طور پر ان کا تعلق نروس ٹیشوز یعنی اعصاب اور دماغ سے ہوتا ہے۔ نمبر 2 نمک یعنی سالٹ، جب تیزاب اور الکلی ملتے ہیں تو نمک بنتے ہیں۔ یہ حرارت کو پیداوار میں اور جسم میں بھی حرارت ہی پیدا کرتے ہیں اور رطوبت کے ساتھ مل کر اعضاء کو آکسیجن اور ہائیڈروجن مہیا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ان کا ذائقہ چرپرا یا نمکین ہوتا ہے۔ عضوی طور پر ان کا تعلق ایپیتھیلیل ٹیشو یعنی جگر و غدد سے ہوتا ہے۔ نمبر 3 ایسیڈیٹی یعنی تیزاب، وہ چیزیں جو اپنے تعامل میں ہائیڈروجن آئنز کو آزاد کرتی ہیں، اسی وجہ سے خشکی پیدا کرتی ہیں، خشکی کی ہی پیداوار ہیں، اور جب ان کو جسم میں استعمال کیا جاتا ہے تو خشکی اور ریاح ہی پیدا ہوتے ہیں۔ الکلی کی تعدیل کر دیتا ہے اور نتیجہ میں نمک بنتا ہے۔ ان کا ذائقہ ترش ہوتا ہے۔ عضوی طور پر ان کا تعلق دل اور عضلات یعنی مسکولر ٹیشوز کے ساتھ ہوتا ہے۔ علم کیمیا کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ الکلی یعنی کھار نمک کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے، نمک ترشی یعنی تیزاب کے اثرات کو اور ہر تیزاب الکلی کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ روزمرہ کے تجربہ اور مشاہدہ سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے اور یہ بات ایک فطری اور قدرتی اصول کے طور پر ثابت شدہ ہے۔ ان چیزوں کے اندر مختلف کیفیات جوہر مؤثرہ کے طور پر موجود ہوتی ہیں۔ پوری کائنات میں یہ اصول عام ہے کہ متضاد کیفیات ایک دوسرے کے اثرات کو ظاہر کرتی رہتی ہیں۔ اسی لیے سرد خشک موسم کے بعد گرم موسم آ جاتا ہے اور گرمی کے بعد برسات یعنی تری آ جاتی ہے اور برسات کی تری کو موسم سرما کی خشکی ختم کر دیتی ہے۔ بدن انسان کے اندر ان کیفیات کی حاصل اخلاط ہیں، بدن انسان کے اندر ان کیفیات کی حامل اخلاط ہیں۔ چنانچہ بالکل اسی تسلیم شدہ اصول کے تحت الکلی کی تری کو ایسیڈیٹی کی خشکی سے اور ایسیڈیٹی کی خشکی کو سالٹس کی گرمی سے اور سالٹس کی گرمی کو الکلی کی طرح سے ختم کیا جاتا ہے۔ تبدیلی رطوبات اور تغیر کیفیات کا یہی ایک فطری اور طبعی طریقہ ہے۔ اسی کے مطابق اعضاء کی ساخت تخلیق کی گئی ہے اور یہی درستگی افعال کی بنیاد ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بدن انسان میں جملہ رطوبات، اخلاط اور کیفیات کا حامل انسانی خون ہوتا ہے، اس لیے یہ سارے افعال خون کے ذریعے ہی عمل پذیر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔